یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جسے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ اس کا نام تھا جون ایلیا۔ وہ 14 دسمبر 1931 کو ہندوستان کے شہر امروہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید حسین سپن اصغر نقوی تھا۔ جون ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں علم و ادب کی روشنی بہت گہری تھی۔ ان کے والد شفیق حسن ایلیا بڑے عالم اور لکھنے والے تھے اور کئی زبانوں کو جانتے تھے۔ بڑے بھائی بھی شاعر اور ادیب تھے۔ اسی ماحول نے جون کو بہت کم عمری میں ہی سوچنے اور لکھنے پر مجبور کر دیا۔ بچپن سے ہی جون بہت ذہین تھے۔ انہوں نے عربی، فارسی اور اردو پڑھیں اور ان زبانوں میں مہارت حاصل کی۔ جوانی میں ہی انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی، لیکن ان کا پہلا شعری مجموعہ شاید 60 سال کی عمر میں شائع ہوا۔ یہ کتاب ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوئی کیونکہ اسی نے انہیں بڑے پیمانے پر پہچان دلائی۔ جون ایلیا کا دل ہمیشہ دنیا کے دکھوں اور اپنی تنہائی سے بھرا رہتا تھا۔ وہ لکھتے وقت صرف شاعر نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک ایسا انسان نظر آتے تھے جو خود بھی زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی شاعری میں محبت بھی ہے، درد بھی ہے، اور ایک عجیب سا خلا بھی ہے جو شاید کبھی بھر نہیں سکا۔ تقسیم ہند کے وقت جون نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور 1957 میں کراچی میں آ بسے۔ لیکن ہجرت کے اس سفر نے ان کی زندگی میں ایک تنہائی اور اداسی بھر دی جو ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے۔ وہ نہ صرف شاعر تھے بلکہ مترجم اور فلسفی بھی تھے۔ انہوں نے کئی مشکل کتابوں کو اردو میں منتقل کیا تاکہ عام لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جون نے 1970 میں مشہور ادیبہ اور کالم نگار زاہدہ حنا سے شادی کی، لیکن یہ رشتہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور 1992 میں دونوں الگ ہو گئے۔ اس جدائی نے بھی جون کو مزید تنہا کر دیا۔ ان کی زندگی کا یہی دکھ، وہ تنہائی اور وہ اداسیاں ان کے اشعار میں بار بار نظر آتی ہے۔ جون ایلیا کا انتقال 8 نومبر 2002 کو کراچی میں ہوا، لیکن ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے۔ شاید کے بعد ان کے دوسرے مجموعے جیسے یعنی گمان، لیکن گویا لوگوں کے دلوں کو چھوتے ہیں۔ وہ ایک ایسا شاعر تھا جس نے اپنے دکھ کو لفظوں میں ڈھال کر دوسروں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ جون کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک حساس دل رکھنے والا انسان اپنی تنہائی کو بھی ایسا رنگ دے سکتا ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کے لیے روشنی اور احساس کا ذریعہ بن جائے۔